بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کی دعوت کے سلسلے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا ستایا نہیں گیا۔ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں مسلسل اس حال میں گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، صرف اتنی چیز ہوتی جس کو بلال کی بغل چھپا لے، یعنی بہت تھوڑی مقدار میں چیزیں ہوتی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بہت سی راتیں مسلسل خالی پیٹ یعنی فاقے سے گزار دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، اور ان کا کھانا عام طور پر جو کی روٹی ہوتی تھی، لیکن جو کی روٹی بھی میسر نہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی کبھی 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دن میں یہ پہلا کھانا ہے جس کو تمہارے والد نے کھایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ایک روٹی میں نے پکائی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کے بغیر کھاؤں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے اور ہم خندق سے مٹی نکال کر دوسری جگہ ڈال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، زندگی تو صرف آخرت ہی کی زندگی ہے، آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجئے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اہمیت کی وجہ سے متوجہ کرنے کے لیے میرے کندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، تم دنیا میں مسافر کی طرح یا راستہ چلنے والے کی طرح رہو۔ حضرت عمر ابن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں فخر و فاخر کا ڈر نہیں، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کو تم پر پھیلا دیا جائے گا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کو پھیلا دیا گیا تھا، پھر تم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو، جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پھر دنیا تم کو اسی طرح غافل کر دے جس طرح ان کو غافل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تمہارے بارے میں فخر و فاخر کا ڈر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تم پر فخر و فاخر نہیں آئے گا، یا یہ مطلب ہے کہ اگر فخر و فاخر کی نوبت آئی تو اس سے تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے، اس لیے کافر فاجر کو بھی دنیا بے حساب دی ہوئی ہے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں، میرے بھانجے، ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، یوں 2 مہینے میں 3 بار چاند دیکھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ میں نے کہا، خالہ جان، پھر آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، کھجور اور پانی سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار داخل ہو جائے، دھول داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ حضرت ابو عبس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے دونوں قدم، دونوں پیر اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں، یعنی ان پر دھول پڑ جائے، اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی آگ پر حرام کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں کبھی کسی بندے کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتا، اور بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں کبھی کسی مسلمان کے نتنوں میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قیامت کے دن ضرور دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دیں گے، اور جس آدمی کے دونوں پیر اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے ضرور محفوظ فرما دیں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام اس سے زیادہ اجر یعنی ثواب دلانے والی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک شام بھی نکلے تو جتنا گرد و غبار اسے لگے گا اس کے بقدر قیامت میں اسے مشک ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کسی پہاڑی راستے میں میٹھے پانی کے ایک چھوٹے سے چشمے پر سے گزرے۔ وہ چشمہ عمدہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے اپنے جی میں اپنے دل میں کہا، کیسا اچھا چشمہ ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ میں لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اس گھاٹی میں ہی ٹھہر جاؤں، لیکن میں یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر ہرگز نہ کروں گا۔ چنانچہ اس خیال کا ذکر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرنا، کیونکہ تم میں سے کسی بھی آدمی کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا اس کے اپنے گھر میں رہ کر 70 سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں اور تمہیں جنت میں داخل فرما دیں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو۔ جو آدمی اتنی دیر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑا، جہاد کیا، جتنا وقفہ ایک اونٹنی کے دودھ دہنے میں دوبارہ تھن دبانے کے درمیان ہوتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہے، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔